آج کی اس محفل میں کچھ ضروری مسائل اور کارآمد باتیں پیش کی جائیں گی۔ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک گلے میں یا بازو وغیرہ پر تعویذ باندھنا جائز ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ تعویذ بھی جائز ہو، قرآنی آیات یا اللہ کے نام یا احادیث طیبہ میں جو دعائیں آئی ہیں ان دعاؤں پر مشتمل ہو، تو اس طرح کا تعویذ پہننا ہمارے یہاں جائز ہے۔ غیر مقلدین وہابیہ اس کا انکار کرتے ہیں اور ان کا یہ انکار کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے۔ اب تعویذ کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں ہے یا عورت کو حیض آ گیا تو کیا وہ تعویذ پہن سکتی ہے؟ تو حکم یہ ہے کہ اگر تعویذ کو کپڑے وغیرہ کے اندر سل دیا گیا ہے تو اس طرح کے تعویذ کو ناپاکی کی حالت میں بھی اگر کوئی مرد یا عورت پہنے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ تعویذ اگر کھلا ہوا ہے اور الفاظ باہر نظر آ رہے ہیں تو اس طرح کے تعویذ کو ناپاکی کی حالت میں نہیں پہننا چاہیے۔ اگر کوئی پہنے تو اس کو کپڑے وغیرہ کے غلاف میں سل کر کے پہنے۔ آج کل جو مصلی وغیرہ نماز کے لیے جاری ہیں یا کچھ ایسی قالینیں وغیرہ ہیں جن پر کچھ لکھا ہوا رہتا ہے، تو اس طرح کا مصلی اور اس طرح کی قالین جس پر کچھ عبارت وغیرہ لکھی ہوئی ہے یا عبارت وغیرہ کچھ لکھ کر کے کڑائی کیا ہوا ہے تو یہ درست نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اس طرح کے مصلی اور بچھونے وغیرہ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی کچھ ایسے دسترخوان ہیں جن پر کچھ اردو میں اشعار لکھے رہتے ہیں یا کچھ عبارت وغیرہ لکھی رہتی ہے، تو ایسے دسترخوان کو استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے دسترخوان پر کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ ایک مسئلہ وعدے کے حوالے سے کہ آدمی جب کوئی وعدہ کر لیتا ہے اور بعد میں کچھ شرعی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور اس وعدے کو پورا نہیں کر پاتا تو کیا ایسی صورت میں یہ وعدہ خلافی ہوگی اور وہ گنہگار ہوگا؟ تو حکم یہ ہے کہ اگر وعدہ کرنے کے بعد میں کوئی شرعی رکاوٹ اور شرعی قباحت پیدا ہو گئی اور کوئی وعدہ پورا نہیں کر پایا تو اسے وعدہ خلافی نہیں کہیں گے اور ایسا کرنا گناہ نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کسی سے وعدہ کیا کہ میں وہاں پر تمہارا انتظار کروں گا اتنے بجے، اب آپ وہاں پہ گئے، انتظار کر رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نماز کے لیے چلے گئے، انتظار آپ نے نہیں کیا، تو یہ چونکہ شریعت کا حکم ہے نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز پڑھنا، تو اسے وعدہ خلافی نہیں کہیں گے اور ایسا کرنا گناہ نہیں ہے۔ یا آپ کو کسی نے بلایا کہ وہاں پہ کل آپ کو آنا ضروری ہے، اب آپ گئے، وہاں پہ گانا چل رہا تھا، آپ چلے آئے، تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا جو آنا ہے وہ شریعت کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ وہاں پہ رکتے تو گانا وغیرہ سننے کا گناہ ہوتا، لہذا آپ چلے آئے تو یہ گناہ نہیں ہے، وعدہ خلافی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے ہاتھ وغیرہ میں یا کہیں پر ڈورا وغیرہ باندھتے ہیں کچھ یادداشت کے لیے، تو اگر یادداشت کے لیے ڈورا وغیرہ کسی نے باندھا ہے تاکہ فلاں بات مجھ کو یاد رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ بغیر کسی وجہ کے ایسے ہی ہاتھ یا پاؤں میں ڈورا باندھ لیتے ہیں تو بلا وجہ ہاتھ یا پاؤں کے اندر ڈورا باندھنا یہ مکروہ ہے۔ اور خاص طور سے اس طرح کا ڈورا تو باندھنا ہی نہیں چاہیے جس سے غیر مسلموں کا طریقہ اور ان سے تشبہ پیدا ہو، وہ تو اور زیادہ سخت منع ہے۔ ایسے ہی آج کل کھیتوں وغیرہ میں کچھ لوگ کپڑا وغیرہ لپیٹ کر کے کچھ انسان کی شکل بنا کر کے کھڑی کر دیتے ہیں۔ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے
کہ تاکہ وہ جانور وغیرہ ڈرے نہ آئیں یا کسی کی نظر وغیرہ نہ لگے. تو شریعت مطہرہ میں نظر لگنا تو حق ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ جب اپنے یا کسی مسلمان بھائی کی بھلائی کو اچھی چیز کو دیکھے اور پسند آ جائے تو برکت کی دعا کرے اور یہ کہے تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فیہ، یا اردو میں یہ کہہ دے اے اللہ اس کو برکت دے. تو اس طرح کہنے سے نظر نہیں لگتی ہے. تو لہذا اگر کوئی اس طرح کھیت وغیرہ میں کپڑا وغیرہ لگا کے کھڑا کر دیتا ہے تو یہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. ایسے ہی ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی پر آپ کا جس کے ذمے اپنا حق باقی ہو اور وہ دیتا نہیں ہے، تو اگر اس کی کوئی چیز مل جائے اسی طرح کی جو اس کا حق ہے تو اس کو لے سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص نے آپ کا 1000 روپیہ ہڑپ کر لیا، وہ دے نہیں رہا. اب اس آدمی کا 1000 روپیہ آپ کو کہیں سے مل رہا ہے، اگرچہ کسی اور طریقے سے مل رہا ہے، تو چونکہ آپ کا 1000 اس میں باقی ہے اور وہ دے نہیں رہا ہے تو اپنا حق سمجھ کر کے آپ اس کو لے لیتے ہیں. جیسے کوئی پولیس والا ہے، آپ سے رشوت لے لیا 500 روپیہ، اور رشوت مجبوری میں آپ نے دی، تو اب اگر اس کا 500 روپیہ آپ کو کسی الگ نام سے مل جائے تو آپ اس کو لے لیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ جو آپ کو مل رہا ہے آپ کو اپنا حق جو تھا باقی وہ مل رہا ہے. ایسے ہی رشوت کے حوالے سے بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر جان کا خوف ہو یا مال کا اندیشہ ہو، عزت کا ڈر ہو، تو اپنی عزت، مال یا جان بچانے کے لیے اگر آپ رشوت دے لیں تو دینے کا گناہ نہیں ہے، لینے والا گنہگار ہوگا. اور اسی طرح آپ کا کچھ حق کسی کے ذمہ باقی ہے اور بغیر رشوت دیے وہ ملتا نہیں ہے، رشوت دیں گے تو ہی ملے گا، تو اپنا حق وصول کرنے کے لیے اگر آپ رشوت دیں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے، ہاں البتہ لینے والا گنہگار ہوگا. اور بغیر کسی وجہ کے رشوت دینا، نہ تو اپنا حق وصول کرنے کے لیے، نہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو بچانے کے لیے، بغیر کسی وجہ کے دینا یہ حرام ہے، سخت. اگر ان کو پیسہ وغیرہ نہ دیا جائے تو بہت بے عزتی کرتے ہیں، الٹا سیدھا لوگوں کے درمیان جو ہے وہ الٹی سیدھی باتیں کر کے بے عزت کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے اگر ان کو کچھ رشوت دے دی جائے تو یہ بھی گناہ نہیں ہے، اگرچہ وہ لینے والا گنہگار ہوگا. ایسے ہی ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ضرورت کے موقع پر کسی سے قرضہ لیا اور آپ کا ارادہ یہ ہے کہ میں قرض ادا کر دوں گا، تو اس طرح کا قرضہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ قرضہ لے رہے ہیں اور پہلے سے سوچ رہے ہیں کہ دینا وینا ہے نہیں، تو اس طرح اگر کوئی کرتا ہے تو وہ حرام مال کھاتا ہے، سخت گنہگار ہے. اور اگر کوئی یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں قرضہ لیا ہوں واپس ادا کروں گا، مگر اللہ کی مرضی وہ ادا کرنے سے پہلے ہی مر گیا، مگر نیت ہی تھی کہ میں قرضہ ادا کر دوں گا، تو امید ہے آخرت میں اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی معافی کروا دے گا. یوں ہی کسی کے ذمے قرضہ باقی تھا اور وہ مر گیا، اور گھر والوں کو معلوم ہے کہ فلاں فلاں کا قرضہ باقی ہے. اب اگر گھر والے اس کے مال میں سے اس کا قرضہ نہیں ادا کریں گے تو گنہگار ہوں گے، اس کے مال میں سے اس کا قرضہ ادا کرنا یہ واجب ہے. ہاں اگر وارث کو پتہ نہیں کہ کس کا قرضہ ہے تو ایسی صورت میں مجبوری ہے، لہذا اگر وہ قرضہ نہیں ادا کرے گا تو گنہگار نہیں ہوگا. ایک مسئلہ یہ ہے کہ گھروں میں جو چیونٹیاں وغیرہ رہتی ہیں تو کیا ان کو مار سکتے ہیں؟ چیونٹی اگر کاٹتی ہے تو اس کو مارنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بغیر وہ کسی وجہ کے چیونٹی کو مارنا یہ جائز نہیں ہے، منع ہے. اور اس کو فقہائے کرام نے مکروہ قرار دیا ہے. ایسے ہی جوں کو بھی مارنا جائز ہے، اگر جوں کاٹتی نہیں ہے پھر بھی اس کو مارنا جائز ہے. چیونٹی کو تو کاٹے تب مارنا جائز ہے، لیکن جوں کو مارنا بغیر کاٹے بھی جائز ہے. اور چاہے چیونٹی ہو چاہے جوں ہو، ان کو آگ میں ڈالنا یہ مکروہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور جوں کو بدن یا کپڑوں سے نکال کر کے زندہ پھینک دینا یہ بھی طریق ادب کے خلاف ہے، ایسا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے. ایک مسئلہ وصیت کا ہے. کسی کے پاس میں مال بہت تھوڑا ہے اور اس کے انتقال کا وقت آ گیا، اولاد زیادہ ہے، تو
ایسی صورت میں اس کو وصیت نہ کرنا ہی افضل ہے، کیونکہ مال تھوڑا ہے، اگر وصیت کرے گا تو پیچھے بال بچوں کے لیے دقت ہو جائے گی، تو وصیت نہ کرنا یہ افضل ہے۔ اور اگر گھر والے مالدار ہیں، پیسہ وغیرہ ان کے پاس میں زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں 1/3 کی مال کی وصیت کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی گھر والے اگر تنگ دست ہوں تو وصیت نہ کرنا بہتر ہے، گھر والے اگر مالدار ہوں تو پھر وصیت کر دینا ایسی صورت میں زیادہ بہتر ہے۔ مرد کو اجنبی عورت کا جھوٹا کھانا یا پینا مکروہ ہے، ایسے ہی عورت کو اجنبی مرد کا جھوٹا کھانا پینا یا مکروہ ہے۔ جیسے کسی مرد نے پانی پیا، اجنبی مرد نے، تو عورت کو اس کا بچا ہوا پانی پینا مکروہ ہے، یا ایسے ہی عورت نے پیا تو اس کا بچا ہوا پانی مرد کو پینا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں ایک طرح کی لذت کا اندیشہ ہے اور یہ کراہت اور مکروہ کے دائرے میں آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی مرد کا جھوٹا ہوا پانی پیے عورت، اور وہ مرد عالم ہے یا پیر ہے، نیک اور پرہیزگار ہے، اور وہ اس ارادے سے پی رہی ہے تاکہ میں برکت حاصل کروں، تو یہ مکروہ نہیں ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ یوں ہی ایک مسئلہ یہ ہے کہ بیوی اگر نماز نہیں پڑھتی تو کیا شوہر اس پر سختی کر سکتا ہے؟ تو شریعت مطہرہ نے بیوی پر سختی کرنے کی اجازت دی ہے، خاص طور سے 2 صورتوں میں۔ اگر بیوی نماز نہ پڑھے تو مرد اس پہ سختی کر سکتا ہے، یا بیوی اگر پھوہڑ انداز میں رہے اور زینت اختیار نہ کرے، بہت بدصورت بن کر کے رہے، تو ایسی صورت میں بھی مرد اس پر سختی کر سکتا ہے۔ سختی کا مطلب یہی ہے کہ اس کو سمجھائے بجھائے اور نماز کی طرف لائے، اور اگر نماز کی طرف نہیں آتی ہے تو اس کو ہلکی ضرب بھی لگا سکتا ہے۔ بیوی اگر بیہودہ باتیں کرتی ہے اور ایسی صورت کے اندر شوہر کے اوپر کیا اس پر طلاق دینا ضروری ہے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر بیوی فاجر ہے تو شوہر پر طلاق دینا واجب نہیں ہے، بلکہ مرد اگر صبر سے کام لے تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح اگر مرد گنہگار ہے، بہت فاسق و فاجر ہے، تو عورت پر بھی واجب نہیں ہے کہ اسے چھٹکارا حاصل کرے۔ لیکن اگر دونوں کا نباہ نہیں ہو رہا اور کسی بھی طریقے سے دونوں کا نباہ ہونے کا راستہ نہیں نکل رہا، تو ایسی مجبوری کی صورت میں اگر شریعت کے مطابق وہ ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک مسئلہ موت کے حوالے سے ہے کہ کچھ لوگ پریشانیوں سے تنگ آ کر کے موت کی دعا کرتے ہیں۔ پریشانیوں سے تنگ آ کر موت کی دعا کرنا یہ مکروہ ہے، اور اس صورت کے اندر یہ اللہ کی ناشکری پائی جاتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی اس لیے موت کی تمنا کر رہا ہے کہ حالات خراب ہو گئے، گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہو گیا، گناہ عام ہو گئے، اب اے اللہ اس گناہوں کے ماحول میں رہنا میرے لیے بڑا مشکل ہے، تو اس اعتبار سے اگر کوئی دعا کرے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی دعا کرنا چاہے تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح دعا کرے، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے اس وقت تک مجھ کو زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو اے اللہ مجھ کو موت عطا فرما دے۔ اس طرح دعا کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مرنے کے بعد میں اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ابھی جو موت کے لیے دعا کر رہا ہے اس کو کیا معلوم کہ مرنے کے بعد وہ پھر تمنا کرے گا کاش مجھ کو دنیا میں بھیج دیا جائے تو میں کچھ نماز پڑھ کے آ جاؤں، کچھ تلاوت کر کے آ جاؤں، کچھ ذکر وغیرہ کر کے آ جاؤں، اور اپنے نامہ اعمال کو اچھا کر کے جنت میں جانے کا حقدار بن جاؤں، تو لہذا موت کی تمنا نہ کی جائے۔ بعض جاہل عورتوں میں یہ مشہور ہے کہ عورت اگر شوہر کا نام لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، البتہ حکم یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا نام نہ لے، شوہر کو نام لے کر کے بلانا یہ مکروہ ہے، ایسا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن اس سے نکاح کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کافر کے لیے دعا کرنا چاہے تو ہدایت کی دعا کر سکتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ ایک مسئلہ اس حوالے سے یہ ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا اور سب جانتے تھے کہ وہ کافر ہے، لیکن اب ایک مسلمان آ کر کے کہہ رہا ہے کہ نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ مسلمان تھا، تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اور اگر ایک مسلمان کا انتقال ہوا، ایک آدمی آ کر کے گواہی دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مرتد تھا اور یہ ایمان سے پھر گیا تھا، تو اس کے کہنے کی وجہ سے اس کی نماز جنازہ کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ جب لوگ سب جانتے ہیں کہ وہ سنی صحیح العقیدہ تھا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔
گھروں کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے کہ گھروں میں پرندے وغیرہ گھونسلہ بنا دیتے ہیں اور بچے دے دیتے ہیں. اب بچے جو ہے وہ بستر وغیرہ خراب کرتے ہیں, بیٹ کرتے ہیں, تو کیا ان بچوں وغیرہ کو اڑا کر کے گھونسلہ توڑنا جائز ہے؟ تو حکم یہ ہے کہ انتظار کیا جائے, جب بچے بڑے ہو جائیں, اڑنے کے لائق ہو جائیں, تب اس کے بعد میں اس کو ہٹایا جائے. جب تک بچے اڑنے کے لائق نہ ہو صبر سے کام لیں اور اس کا گھونسلہ نہ توڑیں. یہ جانور کو ایذا پہنچانا ہے اور یہ درست نہیں ہے. ایک اور ضروری مسئلہ کہ میاں بیوی کو ہم بستری کے وقت میں بات چیت کرنا مکروہ ہے, اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی اولاد کے اندر بھی اس کے برے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں. لہذا اپنی بیوی کا حق ادا کرتے وقت میں ہم بستری کے وقت میں بات چیت کرنا یہ مکروہ ہے. اس وقت کسی بھی طرح کی کوئی بات نہیں کرنا چاہیے, بلکہ حکم یہ ہے کہ بدن سے بندہ جب کپڑا اتار دے تو کہیں پر بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہیے, چاہے غسل خانے میں ہو چاہے استنجا خانے میں ہو. جسم سے کپڑا الگ کرنے کے بعد میں بات چیت کرنا یہ مکروہ ہے. ایسے ہی طلوع فجر سے, یعنی سحری کا وقت جو ختم ہوتا ہے اس کے بعد میں جو فجر شروع ہوتی ہے, تو فجر شروع ہونے سے لے کر کے نماز فجر تک, بلکہ سورج نکلنے تک دنیا کی بات چیت کرنا یہ مکروہ ہے. اس وقت دنیا کی کوئی بات نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسے وقت میں بات کرنا ہے تو دین کی بات کر سکتے ہیں, نیک بات کر سکتے ہیں. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے, لوگ اذان ہونے کے بعد بھی سحری کھا کے نکلتے ہیں تو ہنسی مذاق کرتے ہیں, گپے مارتے ہیں, اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں, بلکہ باقاعدہ موبائل لے کر کے اس کے اندر یوٹیوب پہ نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں. بتاؤ, فجر طلوع ہونے کے بعد سے لے کے سورج نکلنے کا وقت بڑا برکت والا وقت رہتا ہے, اور فرشتے اس وقت میں حاضر ہوتے ہیں, اور بڑی برکت والا وقت رہتا ہے, رزق اترتا ہے, اللہ کی رحمتیں ایسے وقت میں نازل ہوتی ہیں. تو ایسے وقت میں اگر کوئی فضول باتیں کرے اور اپنے اس قیمتی وقت کو ضائع کرے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. بلکہ فجر طلوع ہونے کے بعد سے تو ایسا پیارا وقت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا, تلاوت اور تسبیح وغیرہ کے اندر اس وقت کو گزارنا چاہیے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ سفر کے مہینے کو کچھ لوگ منحوس سمجھتے ہیں, اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے اور لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے, اور بھی بہت سارے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. یہ سب غلط ہے. اسلام کے اندر کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے, کوئی تاریخ منحوس نہیں ہے, اور کوئی بھی وقت منحوس نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ شریعت مطہرہ کے خلاف اپنا اعتقاد بناتا ہے. ایسے ہی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مہینے کی 3, 13, 23 کو یا 8, 18, 28 کو منحوس جانا جائے اور ان کو برکت والا نہ سمجھا جائے. یہ سب بھی غلط ہے. اسلام میں کوئی وقت, کوئی تاریخ, کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. ہر وقت, ہر مہینہ, ہر تاریخ کے اندر شادی بیاہ اور جو بھی نیک کام کرنا جائز ہے اس کو کر سکتے ہیں. اس کے اندر کوئی قباحت اور کوئی حرج نہیں ہے. کچھ لوگ شادی وغیرہ کی تاریخ نکلوانے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھیے کیلنڈر میں قمر در عقرب تو نہیں ہے. قمر در عقرب جو کیلنڈر میں لکھا رہتا ہے یہ صرف نجومیوں کا ڈھکوسلا ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اس حوالے سے کوئی برا اعتقاد رکھنا یہ سب اسلام میں غلط ہے. چاہے قمر در عقرب ہو, کچھ بھی ہو, آپ اس تاریخ میں شادی کریں, کپڑا سلوائیں, سفر کریں, کسی میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی ایسا اعتقاد رکھتا ہے تو یہ شریعت کے خلاف ہے. مائع سفر کے آخری بدھ کے حوالے سے بھی لوگوں کے اندر بڑے غلط رجحانات ہیں. سفر کے مہینے کی آخری بدھ کو لوگ مناتے ہیں, کاروبار بند کرتے ہیں, بہت سی جگہوں میں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل صحت کیا تھا اور بیرون مدینہ جو ہے وہ آپ سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے. یہ سب غلط ہے. سفر کے مہینے کی آخری بدھ وغیرہ اس سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے, بلکہ ان دنوں میں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیماری اور شدید ہو گئی تھی, اور اس میں جو خلاف شرع باتیں کی جاتی ہیں وہ سب اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. ایک اور ضروری مسئلہ, پاجامہ بیٹھ کر کے پہننے کا حکم ہے. اگر کوئی پاجامہ یا پینٹ وغیرہ کھڑے ہو کر کے پہنے تو فرمایا بزرگوں نے کہ وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا جس کا کوئی علاج نہیں ہے, جس کی کوئی دوا نہیں ہے. لہذا ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی پاجامہ وغیرہ پہننا ہو تو بیٹھ کر ہی پہنے, کھڑے ہو کر کے ہرگز پاجامہ وغیرہ نہ پہنا جائے. اور کپڑا پہننے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ دائیں سے شروع کریں, پہلے دائیں آستین پہنیں, اور کپڑا پاجامہ پہنے تو پہلے دائیں جو ہے وہ پائنچے میں پہنے اور اس کے بعد میں بائیں میں پہنے. تو
یہ کپڑا پہننے کے آداب میں انشاءاللہ اس چیز کو بیان کیا جائے گا، اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں میں نے عرض کی، اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری غلط باتیں لوگوں کے اندر مشہور ہیں۔ جہاں تک ہو سکے بندے کو چاہیے کہ شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارے، ہر اس کام سے بچے جو اسلام کے اندر منع کیا گیا ہے یا اس کو ناپسند کیا گیا۔